اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم نے بر کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بر کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے وہ جو اپنا چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے وہ تو بہت ہی یاد ہی ہوگا، لن تنالوا البر، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اس لیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ورنہ تو بر کا بہت ساری جگہوں پہ ذکر ہے قرآن حکیم کے اندر۔ تو یہ جو لفظ ہے بے رے اور رے ہے، رے کے اوپر تشدید ہے تو اس کا مطلب ہے بے رے رے، بارہ را ہے اصل میں یہ لفظ۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ اگر اس کے بے جو ہے پہلی وہ اس کے نیچے زیر پڑ جائے تو اس کا مطلب اور ہوگا، اس کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب اور ہوگا۔ یہ دو یعنی کہ زیر زبر کا فرق کافی بالکل فرق ہے، اس کا مطلب دونوں کا کافی فرق ہو جائے گا۔ بر آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ بر اعظم کہتے ہیں نا، یہ بر اعظم ہے، بڑا ہے نا، ایشیا کا بر اعظم، فلانا یورپ بر اعظم۔ بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی کا ٹکڑا، خشکی میں یعنی کہ بحر کہتے ہیں نا، سمندر، بحر و بر کہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بحر و بر پر تمہاری میں نے مسخر بحر و بر کو تمہارے لیے کر دیا۔ تو بر کیا ہوتا ہے؟ خشکی، اور بحر ہوتا ہے پانی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا بر، اور ایک جو بڑا مجھے وہ لگا، میں نے کہا یہ میں نے آیت ضرور آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، یہ 30ویں سورت کی 41 آیت ہے، تو یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بحر پہ بھی، سمندر پر بھی اور خشکی پر بھی فساد مچ گیا، کس لیے؟ بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں ان کی وجہ سے کرپٹ ہو گیا سارا سسٹم بحر و بر کا۔ یہ کبھی آیت آپ کو ہے دماغ میں کہ یہ آپ نے کبھی پڑھی ہوگی؟ یہ مطلب بالکل اس کا یہی مطلب ہے۔ آپ کہتے ہو نا بشرا کہ آنٹی آپ جو بتاتی ہیں وہ اور طرح کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ بات یہی ہوتی ہے، اس کو جب ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو پتہ نہیں کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بات نہیں سمجھ میں آتی ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ کرپٹ ہو گیا ہے بحر بھی، سمندر بھی، اور بر اعظم بھی، سارے کرپٹ ہو گئے ہیں، فساد مچ گیا ہے ان کے اندر۔ کیوں؟ بے ایدن، جو تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں ان کی وجہ سے، بے ماں کا سبب، اس چیز کی وجہ سے جو تم لوگوں نے ارن کیا، تمہارے ہاتھوں نے۔ تو ارن کیا ہے؟ وہ ہاتھوں کا کرتوت ہی کہیں گے نا اس کو، اچھی طرح سے کہنا ہے تو جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یہ میں اور تھوڑے ہاتھوں نے کرتوت، اس میں ڈفرینس ہے نا۔ جو اس کے اندر آیت کے اندر سٹریس ہے وہ ہاتھوں کے کرتوت، وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اسی سٹریس کے ساتھ مطلب اس کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ یہ تو خیر میں نے کہا تھا کہ میں ضرور بتاؤں گی کہ یہ دیکھو بحر و بر جس نے بنائے ہیں اس نے کتنے درد سے یہ آپ کو بتایا ہے کہ بیڑا غرق، ہاتھوں کے کرتوت تمہارے جو ہیں یہ سارے بحر و بر کی بربادی کر رہے ہیں، اس کو کرپٹ کر رہے ہیں، اس میں فساد مچا رہے ہیں۔ فساد کا تو مطلب پتہ ہے نا، اس کو صحیح حالت میں نہیں رہنے دے رہے۔ اچھا جی، اور بر، ایک اور جو مطلب ہے بر کا، اس کا مطلب ہے جی حسن سلوک کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا بر، اور نیک صالح فرما بردار، اور اس کی جمع ہے ابرار، ٹھیک ہے نا۔ بر اس کی جمع ہے ابرار، پلورل ابرار ہے۔ تو بر کی جو مثال ہے اس کے لیے ہمیں جو آیت ہے وہ 19 کی 14 ہے، اور وہ ہے کہ برم بے والدہ ہے، جو یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ برم بے والدہ ہے، وہ بہت ہی حسن سلوک کرنے والا، نیک صالح فرما بردار اپنے پیرنٹس کا، یحییٰ، ٹھیک ہے۔ پیچھے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جس کے بعد کہ یہ والی آیت ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، پھر ہے جی ابرار جو ہے وہ آپ دعا کرتے ہیں، اس کی سورہ آل عمران کی 93 آیت ہے، بہت ہی اچھی ہے، دعا کیا کریں، میں تو ضرور کرتی ہوں یہ کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں ابرار جو ہوں گے نا
जो हुस्न सलूक करने वाले होंगे, जो तेरे नेक बंदे होंगे, जो तेरे साले बंदे होंगे, जो तेरे फरमाबरदार बंदे होंगे, उनके साथ हमें मौत देना, यानी उनके साथ हमें मरने के बाद उनके साथ कंपनी में। ये थर्ड की 193, ये लंबी आयत है लेकिन ये कि बहुत ही प्यारी है, ज़रूर याद, तो 4 दफ़ा पढ़ोगे याद हो जाएगी। और ये कुरान की दुआएं बंदा करे तो और क्या चाहिए ना, इससे ज़्यादा तो वसी दुआ हो ही नहीं कोई सकती ना जिस तरह। तो ये है जी तवफ़ना माल अबरार। और फिर अबरार जो हैं उनका एंड रिज़ल्ट क्या है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब मरें तो उनकी कंपनी में हों। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम, कि जो अबरार होंगे वो नेमतों में होंगे। इसलिए हम ये मांग रहे हैं अल्लाह जी आपसे कि हम उन्हीं की कंपनी में हों जो नेमतों में होंगे। और ये जो इन्नल अबरार लफ़ी नईम है, ये 82 की 13 आयत है। ठीक है जी। अच्छा जी, और जो एक फ़रिश्तों के लिए जो कहा हुआ है कि फ़रिश्ते हैं और वो लिखते हैं, और तो वो उनके लिए कहा हुआ है जी करामन बरारा। अब ये बरारा भी उसी बर का यानी एक जिसको कहते हैं लफ्ज़ है ये, करामन बरारा। किरामन बरारा जो फ़रिश्ते हैं जो लिखते रहते हैं सारा वक्त, वो बड़े इज़्ज़त वाले हैं। और बरारा हैं वो, उनसे आप ये नहीं कह सकते कि जी वो मेरे से छोटी सी गलती होगी, छोड़ दो अभी ना लिखो, है ना, ऐसे नहीं है। बड़े इज़्ज़त वाले हैं, कोई ब्राइबरी उन्हें नहीं कर, कोई उन्हें ब्राइब नहीं कर सकता, कोई उन्हें उनकी यानी कि चोली चुक के और उनकी तारीफ़ें करके तो उन्हें ये कहे कि आप तो किरामन बरारा हैं तो आप ज़रा हमारे साथ वो कर दें, ऐसा नहीं कुछ हो सकता। ठीक है जी। अच्छा जी, और एक जो बर है, बर का अभी तक बर ही चल रहा है ना, बर और बहर, फिर मैंने आगे उसके तो बर ही चल रहा है अभी तक, बेर अभी नहीं आया। ठीक है जी, बर चल। अब ये बर जो है ये अल्लाह ताला का नाम है भाई, एक है ना, वहुवल बर्रुर रहीम। ये है जी 52 की 28 आयत कि वो बहुत ही एहसान करने वाला है और रहम ऐसा है उसका कि एक नदी की तरह चलता रहता है। वो नदी कभी नहीं सूखती, उसकी मर्सी की नदी कभी सूखती नहीं है। रहीम और बर बहुत ही एहसान करने वाला है, अल्लाह का नाम है ये बर। ठीक हो गया जी। ये सारे जो हैं ये पहले मैंने इसलिए बर को क्लियर कर दिया है कि कहीं आप देखेंगे कि बे और रे ही है ना, इसका ये क्या मतलब लिखा हुआ है ना, तो आपको तो नहीं पता कि नीचे ज़ेर पड़ जाए तो उसका मतलब कुछ और डिफरेंट हो जाएगा, है ना, और ज़बर है तो इसका ये, इसलिए मैंने क्लियर करने के लिए किया। अच्छा जी, अब आगे है बिर, जो असल हमारा आज का टॉपिक है वो बिर है। वो बिर जो है जी, वो मैंने कोई 12 या इसको भी फ़ोन किया, इससे भी मैंने वो मौदूदी साहब का मंगाया और इससे इस्लाही साहब का फलाना। मैंने कहा जितने तेरे पास कुरान मजीद है ना, सब के अंदर से ना एक फलानी आयत ये देख लें आप, आयत नंबर लिख लें अपनी है जी 2 की 177 है, और भी बहुत हैं लेकिन मैंने कहा 2 की 177 देखो, 198 देखो, इन बच्चियों को मैंने कहा। तो फिर सबके अंदर इस बिर का जो मतलब लिखा हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था जी नेकी, हुस्न सलूक। किसी ने बहुत बड़ा तीर मारा तो उसने अताअत कह दिया, किसी ने एहसान, तो पहले ही आपको पता ही है, वफ़ादारी, इस्लाही साहब जो हैं उन्होंने वफ़ादारी कह दिया, और किसी ने कहा कि सारी अच्छाई। ये हैं उर्दू में कुरान मजीद जितने भी हैं उर्दू के, उनके अंदर ये मीनिंग लिखे हुए हैं बिर के। अच्छा जी, और जो हैं इंग्लिश के कुरान मजीद जितने मेरे पास हैं, उन सब के अंदर वर्चू, ट्रू पाइटी, राइटियसनेस, पाइटी, ट्रू पाइटी, वर्चू, ये लिखे हुए हैं मतलब। अब मैं आपको दिखाना ये ज़रूर चाहती थी, फिर मैंने ये खोली, ये है लिसानुल अरब, जो मैं आपको कहती हूँ कि ये एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया ही है। ये देखें, ये अरबिक से अरबिक में तर्जमा लिखा है,
یہ 3.5 پیجز کے اوپر اس بندے نے بر کو ایکسپلین کیا کہ بر کیا ہے. 3.5 پیجز کے اوپر ایک بر کے لفظ کو اس نے ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے جی. یہ جو بے رے رے ہے، یہ دیکھیں اوپر ہے یہ بے رے رے، یہاں 1 2 3 4 3.5 پیجز ہیں، میں نے کاؤنٹ کر کے رکھے. لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ عربک سے عربک میں ہے، تو جس کو کچھ تھوڑی بہت عربک آتی ہے وہ تو اس کو سمجھ لے گا، ادروائز. لیکن جو یہ سمجھاتا ہے نا جس طرح سے، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم تو اجمی ہیں، واقعی میں اجمی ہیں جی. اب یہ 12 قرآن مجیدوں میں سے میں نے ایٹ لیسٹ ترجمہ دیکھا ہے، یہ نہیں ہے کسی میں بھی جو یہ اس نے ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے جی. اب میں وہ بتاتی ہوں آپ کو کہ اس نے کیا کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے جی صدق. سب سے پہلا مطلب ہے صدق، یعنی جو چیز ہے جس کو ہم بیر کہنے لگے ہیں بھائی، وہ سب سے پہلے سچ ہونا چاہیے. اب دیکھیں سب سے بڑا سچ دنیا کے اوپر، دنیا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا گھر بنایا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کچھ تھوڑی سی تو ہسٹری بیت العتیق کی یہ پتہ ہے نا کہ وہ آدم علیہ السلام کے بھی آنے سے پہلے اس کی بنیادیں فرشتوں نے رکھی تھی. اور میں تو بہت وہ کرتی ہوں، جب میں حج پہلی دفعہ گئی تھی 83 میں، تو میں نے پوچھا کہ اس کی بنیادیں کب سے ہیں اور کب یہ یعنی بنا تھا سب سے پہلے. تو وہ پھر عرب تھے، میں شکر ہے تھوڑی بہت عربی تھوڑی بہت انگریزی بول کے اپنا مقصد وہ نکال لیتی. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی جو بنیاد ہے نا، اس کے جو پتھر ہیں وہ اس شکل کے ہیں، اونٹ کی کوہان کے شکل کے، ایسے کر کے نا تکونے، اونٹ کی کوہان کی شکل کے. اس نے کہا اونٹ کی کوہان کی شکل کے پتھر ہیں، اور وہ کسی مسالے سے نہیں جڑے ہوئے، وہ رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ فرشتوں نے رکھے تھے. یعنی شروع میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا گھر بنایا تو وہ فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے اوپر آدم علیہ السلام جب آئے انہوں نے رکھی. اب جب یعنی کہ طوفان آتے تھے وہ تھا. اب دیکھیں جو صدق کی میں مثال دے رہی ہوں، سب سے سچی بات کیا ہے کہ ایک اگر سرکل اگر ہے تو اس کا سینٹر تو ہونا چاہیے. اگر سینٹر نہیں ہوگا تو سرکل نہیں بن سکتا. ایسی بات ہے نا، وہ ادھر ادھر سینٹر ہو جاتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا سینٹر بنایا. ٹھیک ہے. تو اس سے سچی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پتھریلی اور غیر ذی زر جس میں کچھ نہ اگتا ہو زمین، اور اتنی پتھریلی کالے پتھر ہیں جی، اور ڈپریشن میں یہ ہے جو کوئی طوفان پانی آتا تھا سارا گھساتا تھا، گھس کے اس کی دیواریں توڑ دیتا تھا، پھر دوبارہ بناتا تھا کوئی، پھر دوبارہ بناتا تھا. یہ پتہ ہے نا تو لیکن جس قدر وہ سچی چیز ہے، سچ ہے، وہ سب سے بڑا سچ دنیا کا وہ گھر ہے بیت العتیق، اللہ کا گھر، کہ جو کہ اس نے سینٹر کے طور پہ بنایا کہ اس سچائی کے گرد ساری دنیا گھومے گی تو پھر ٹھیک رہے گی. ٹھیک ہے بات. تو وہ سچ یعنی کہ، اور میں کہتی تھی کہ بھی اللہ تعالیٰ کو سوئٹزرلینڈ نظر نہیں سی آیا ایڈا سونا اوتھے بنا لینا اپنا گھر، لیکن اس نے وہاں گھر بنا کے یہ آپ کو بتایا کہ میں پتھر سے پتھر دل کے اندر بھی اپنا گھر کر سکتا ہوں. یہ اس کا اشتہار ہے کہ پتھر سے پتھر دل کے اندر بھی میں گھر کر سکتا ہوں، میں نے یہیں پہ اس لیے گھر بنایا. ایسی بات ہے نا. تو دنیا کا سب سے بڑا صدق کیا ہے، سچ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے سینٹر آف دا ارتھ. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا صدق ہے سب سے پہلا اس کا مطلب، بیر کا مطلب سب سے پہلا ہے صدق، اس کے بعد ہے اطاعت. اب جب ہم نے اس صدق کو مان لیا، اس سچی بات کو، اس اللہ کے سچے گھر کو مان لیا تو اب کیا ہے؟ اب ہم نے اطاعت کرنی ہے اس کی. جو اس نے کہنا ہے ہم نے کہنا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. اس کے آگے چوں نہیں، چاں نہیں، اپنی ریزننگ نہیں، اپنی لاجک نہیں، اپنا کچھ نہیں لڑانا. ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. نمبر 2 کیا ہو گیا میننگ؟ اطاعت، صدق، اطاعت، اصلاح، یعنی صلاح جو کہ
بہت ہی صحیح چیز ہو، اب پتہ ہی ہے نا صداقت میں. پھر ہے جی الخیر فی الدنیا والآخرہ، اس نے مطلب جو بتا رہے کہ دنیا اور آخرت کی خیر، یہ اس کے آپ یعنی کہ مطلب دیکھیں کہ یہ اس نے مطلب بتایا. اب آگے اس نے اس کو مزید ایکسپلین کیا اس نے مزید ایکسپلین کیا. یہ سارے نا اس کے اندر لنگوسٹ جو ہوتے ہیں نا، زبانوں کے جو ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے پھر اس کے اندر سارے ترجمے وغیرہ جو بھی یعنی کہ ان کو ایکسپلین کیا. ایک زجاج صاحب ہیں، اس نے کہا کہ جو ہر وہ چیز کلو ما تقربا، ہر وہ چیز جو آپ کو قریب کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ ہے یہ بر. کتنا مزے کا، کتنا پیارا مطلب ہے. کیا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے وہ ہے بر. پھر ایک جو ابو منصور ہیں، وہ بھی اسی کے اندر سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اللہ نے یہ جو ہم نے مطلب لکھا ہے نا، الخیر فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی خیر، اس میں کیا ہے جی؟ دنیا کی خیر کیا ہے؟ دنیا کی خیر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ہدایت، نعمت اور خیر کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، وہ دنیا کی بر ہے. سمجھیں کتنا مطلب کیا مزہ آ رہا ہے نا کہ بر کا مطلب پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ بر یہ ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق مغرب کی تم کر، ہے نا. وہ اسی طرح ترجمے میں سب ترجمہ میں یہی لکھا تھا، نیکی یہ نہیں. اس کو اگر آپ مائنڈ میں رکھیں گے تو پھر خیر الدنیا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ہدایت، نعمت اور خیر کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ ہے جی یہ بر. ٹھیک ہے. اور عمل خیر میں کیا بھی شامل ہے؟ انفاق بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، انفاق بھی شامل ہے. انفاق فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب یہ دیکھیں یہ بر. پھر خیر الآخرہ کیا ہے جی؟ خیر الآخرہ ہے دائمی نعمت والی کامیابی. دائمی نعمت، ہمیشہ کی جو نعمت ہے نا، جو وہ مل جائے گی آپ کو، وہ کیسے؟ جنت کی شکل میں. ٹھیک ہے جی. تو جو خیر الآخرہ ہے وہ ہے جی دائمی نعمت والی کامیابی، جو کہ جنت کی شکل میں ہمیں ملے گی. اور اس نے آگے جی جو لکھا ہوا تھا، اللہ ہمیں نصیب کرے، مجھے اتنا اچھا لگا. انہوں نے ایکسپلین کرتے کرتے یہ لکھا ہے، اللہ ہمیں نصیب کرے. اچھا جی، اب ایک شاعر جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑی باریکیاں نکالتے ہیں. جو کسی بھی زبان کے شاعر ہیں، جیسے ہمارے علامہ اقبال ہیں، تو کتنا وہ ان کی زبان جو ہے وہ کتنی وسیع ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر کتنے بڑا ان کا مطلب نکلتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ لبید ہے اس کا نام، شاعر کا نام لبید ہے. وہ کہتا ہے کہ بر جو ہے وہ تقوی کے مضمرات میں سے ہے. یعنی بر جو ہے نا، اصل میں وہ کانشسنس ہے. سمجھ آئی؟ بر کانشسنس ہے. اللہ کی کانشسنس ہوئے گی آپ کے اندر تو آپ کے اندر بر پیدا ہوئے گی، پھر آپ اس کو اچیو کریں گے بر کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں بتایا آپ کو، جس کو کہ ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں کہ لیس البر بان تولوا وجوہکم قبل المشرق. میں یہیں سے پڑھ دیتی ہوں، پوری آیت کو عربی میں پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کا ترجمہ بتاؤں گی، آپ کو سمجھ میں آئے گی، کوئی ایسی بات نہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، نیکی وہ جو ہے صدق، اطاعت، خیر الدنیا والآخرہ، یہ نہیں ہے. ہاں، سب نے قرآن مجید میں یہی لکھا ہوتا ہے نا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی تم کر لو. میں کہہ رہی ہوں کہ صدق، سچائی، اطاعت اور خیر الدنیا والآخرہ یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. ٹھیک ہے. اب نیکی یہ نہیں ہے میں، اور اس میں فرق نظر آئے آپ کو؟ اچھا جی. لیکن جو بر ہے، جو اطاعت ہے، جو صدق ہے، جو اطاعت ہے،
جو تم سے جس سے تمہیں خیر الدنیا والآخرہ نصیب ہوگی وہ کیا ہے؟ من آمنا باللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں مانے، اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ یہ صدق بھی حاصل کر لے گا، وہ اطاعت بھی حاصل کر لے گا، وہ دنیا اور آخرت کی خیر بھی حاصل کر لے گا، ٹھیک ہے جی؟ من آمن باللہ، بل یوم الآخر، یوم آخرت کو جو مانے گا، والملائکۃ، فرشتوں کو مانے گا، کتاب و نبیین، اور جتنی کتابیں ہیں اور جتنے نبی ہیں ان سب کو مانے گا، اور کیا کرے گا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ دیکھیں، یہ ہے بر کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ بر یہ نہیں ہے کہ میرا قبلہ مغرب کی طرف ہے تو اسی کے اوپر میں پھر جب جہاز میں جا رہے ہوں گے تو پھر کدھر کو منہ کریں گے، یعنی اس قسم کی بےہودہ اعتراض۔ اس میں کیا ہے بھائی، مشرق مغرب کی طرف صرف منہ کرنا نہیں ہے بر، اصل بر یہ ہے، کیا ہے؟ کتاب، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی باتیں ماننا، اللہ کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، کتابوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، اور پھر کیا کرنا؟ اپنا مال دینا اس کی محبت کے باوجود۔ اس کی محبت تمہیں بہت ہوتی ہے مال کی، اس کے محبت کے باوجود تم نے اپنا مال کس کس کو دینا ہے؟ جو تمہارے قریبی رشتہ دار۔ اس کو تو میں نے کبھی نہیں دینا، اس نے تو فلانے وقت میرے سے یہ کیا تھا، اس کو تو میں نے کبھی نہیں دینا، یہ کہتے ہیں نا۔ حالانکہ اللہ نے سب سے پہلا لفظ بولے ذوی القربیٰ، وہ اس کا کام اس کے ساتھ ہے بھائی۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی اور نبڑ لے گا، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے اگر وہ ضرورت مند ہے سب سے پہلے اس کو دیں، ذوی القربیٰ والیتامى، اور کوئی جو یتیم ہے آپ کے ارد گرد کہیں ادھر ادھر، اس کو دینا ہے، مساکین کو دینا ہے جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو دینا ہے۔ یہ جو کیا کہتے ہیں بنائے تھے پناہ گاہیں بنائی تھی نا یہ عمران خان نے، اس کی غریب جو آتے تھے رات کو، تو میں نے وزٹ کیا باقاعدہ، میں پھر اس کو کافی میں اس کو ڈونیٹ کرتی رہی کہ بھئی ٹھیک ہے یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ کیا ہوتا تھا کہ یہ جو بیچارے مزدور آتے ہیں دوسرے شہروں سے، یہ مسافر ہیں ہمارے شہر کے اندر، یہ بیچارے اگر ہوٹل میں رہیں گے رات کو تو یہ تو جتنا کمائیں گے بیچارے اس کا آدھا تو ادھر ہی خرچ ہو جائے گا، پیچھے کیا بھیجیں گے؟ اس قدر دعائیں دیتے تھے، اس قدر خوش تھے لوگ۔ شام کو آتے تھے، آئی ڈی کارڈ دکھانا ہوتا تھا نا، سارے وہ تو نہ گھس کے آ جائیں۔ میں نے ایک دفعہ غلام حسین سے اپنے والی سے کہا، میں نے کہا غلام حسین تیرے گاؤں میں نا کوئی 2 مرلے جگہ مل سکتی ہے؟ کہتے ہیں ماں جی آپ نے وہاں کیا کرنی ہے جگہ؟ میں نے کہا میرا بڑا دل چاہتا ہے، اللہ نے بہت زیادہ کہا ہوا ہے کہ مسافروں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو میں نا وہاں بس ایک کھلا سا ہال بنوا دوں گی اور 2 اس کی منزلیں بنوا دوں گی، اور وہاں پہ چارپائیاں ڈلوا دوں گی، اور وہاں پنکھے اور یہ مطلب لگوا دوں گی، اور نا اس میں پھر نا جو یہ بیچارے مزدور آتے ہیں نا مسافر، ان کو رکھوں گی۔ تو ہنسنے لگا، کہتا ہے ماں جی بڑے ہی پھولے ہو، چوتھے دن سارے نشیاں نے قبضہ کر لینا، تن وہ کرن دیں گے۔ وہ نہیں، آپ نہیں کر سکتی، آپ شریف آدمی لوگ ہیں، آپ کدھر یہ کام کری، یہ نہیں کر۔ اللہ نے ایسی میری وہ دل کی خواہش کو سنا کہ وہ پناہ گاہیں بن گئیں جی۔ میں کہا تھے اللہ نے میرا کام کر دیتا ہے، سچی بات ہے۔ میں پھر گئی، جا کے میں نے چیک کیا، یہ یہاں بھی ہے، ایک ٹھوکر پہ ہے، پھر داتا صاحب کے پاس ہے، پھر ریلوے اسٹیشن کے پاس، کافی ہیں سب کے نمبر میرے پاس۔ پھر میں نے ان کو کافی کیوں اللہ نے کہا مسافروں کا حق ہے بھائی، ان کو دو۔ تو کیسے دے سکتے ہیں نا ہمیں؟ ایسے تو نہیں، ہمیں کیا پتا کون مسافر ہے یہاں پہ شہر میں آیا ہوا، کون ہے، کیا ہے نا۔ پھر بس سائلینہ، اور جو سوال کرے آپ سے آ کے، کہتے تھے ترکی گھوڑے پہ سوار ہو کے کوئی آپ کے پاس آیا ہے مانگنے کے لیے کہ اس وقت مجھے ضرورت ہے تو اسے دو۔ مطلب یہ کہ BMW بھی، اس نے BMW میں بیٹھ کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے اس وقت، مجھے دو، تو اس کو دینا ہے آپ نے۔ یہ نہیں کہنا کہ BMW پھیلا دے تو میرے سے مانگ رہے ہے نا۔ سائلین کو دینا، یہ میں نے مثال آپ کو، ترکی گھوڑے کا مطلب ہوتا تھا BMW ہمارے زمانے، ٹھیک ہے۔
اور بھی ہوں گی پتہ نہیں کتنی، مجھے اس کا ہی نام آتا ہے، اور بھی آتے ہیں نام اچھا جی، تو کیا کہ یہ کس کو دیں جی؟ سائلین وفر رکاب، بہت بڑی بات، جس کی گردن کسی بانڈ میں پھنسی ہوئی ہے، چاہے وہ قرض کی بانڈ میں ہے، چاہے وہ قید کی بانڈ میں پھنسی ہوئی، کسی بھی بانڈ میں کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اس کو آپ نے چھوڑانا ہے۔ یہ ہے اصل بر، یہ ہے اصل بر۔ منہ سجے کھبے کر لینا یا مشرق مغرب کی طرف کر دینا، دیٹ از ناٹ بر۔ لیس البر، لیسا نہیں ہے وہ، نہ وہ سچائی ہے، نہ وہ اطاعت ہے اللہ کی، نہ وہ خیر الدنیا والآخرہ ہے۔ خیر الدنیا والآخرہ، اطاعت، صدق جو ہے وہ کس میں ہے؟ ان ساری چیزوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور جگہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اچھا وہ کیا کرتے تھے جب وہ باندھ لیتے تھے نا احرام حج کے زمانے، حج تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے، کافر بھی حج کرتے تھے، مشرک بھی حج کرتے تھے، سب کرتے تھے حج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا تھا۔ اللہ نے کہا تھا ایک ندا تم دے دو ابراہیم، ایک بس ندا پکار دو کہ حج کے لیے آنا، پھر دیکھنا کدھر کدھر سے دنیا آئے گی، آج تک چل رہا ہے۔ تو وہ کافر مشرک سب آتے تھے حج کرنے، تو جب وہ احرام باندھ لیتے ہیں نا تو وہ پھر پابندیاں شروع ہو جاتی، تو یہ کیا سمجھتے تھے کہ اب ہم نے احرام باندھ لیا نا، ہمیں کوئی ضرورت بھی پڑی تو ہم اپنے گھر میں، ہاں ضرورت پڑ گئی ہے، گھر میں جانا پڑ گیا ہے، تو کیا چکما کیا دینا ہے، گھر کے دروازے سے نہیں انٹر ہونا، گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھاڑ کے گھر میں آ جانا ہے۔ تو یعنی یہ آیت ہے، یہ آیت ہے جی، یہ کون سی ہے؟ وہ جو میں نے پہلے بتائی ہے وہ 2 کی 177 ہے، جو میں نے لمبی سی آیت بتائی ہے کہ کون سی بر اصل میں ہے کیا، وہ 2 کی 177 ہے، اور یہ ہے جی چلے میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورہا، یہ کوئی بر نہیں ہے کہ تم پیچھے سے کود پھاند کے تو اپنے گھروں میں آؤ، دروازوں میں سے آیا کرو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کام پڑ گیا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اٹھے کام نہیں کرنے کوئی بھی، لیکن دروازے سے آپ اندر انٹر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے یہ والی آیت، یہ اس کا میں آپ کو بتا دوں گی، وہ ریفرنس بتا دوں گی، ادھر لکھنا بھول گئی ہوں، لکھا تو ہوا ہے کہیں، لیکن وہ ہاں یہ دیکھیں نا، بریک لکھ کے میں کہاں یہ ہے جی 2 کی 189 ہے جی، 2 کی 189 ہے کہ یہ نہیں ہے کوئی صدق اور خیر الدنیا والآخرہ کہ تم چلاکی کر کے تو پیچھے سے پھاند کے آ رہے ہو، بھائی اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ریفرنس سے، وہ کیا ہے جی؟ وہ 3 کی 92 ہے آیت، وہ یہ ہے، اور وہ چوتھا سپارہ جو جس کو کہتے ہیں شروع ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے جی؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نہ صدق کو پا سکتے ہو، نہ یہ سچی بات ہے، نہ ہی تم یہ کوئی اطاعت ہے، نہ ہی تمہیں اس سے کوئی دنیا کی خیر، نہ ہی تمہیں اس سے کوئی آخرت کی خیر حاصل ہوگی، کس چیز سے؟ جب تک کہ تم وہ چیز اپنی خرچ نہ کر دو جو تمہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ دیکھ لیں، یہ ہے، کبھی نہیں تم پا سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے نہ سچائی کو، صدق کو، نہ اس کو اطاعت کو، نہ خیر الدنیا والآخرہ کو، نہیں پہنچ سکتے۔ کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ تم اپنی وہ چیز خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایسے کبھی کیا نہیں نا کرتا بندہ، بہت مشکل ہے۔ اللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کریں ضرور، ہم تب ہی ہم اس کو، وہ اللہ نے کہا لن تنالوا، لن کا مطلب ہوتا ہے، لا کا تو مطلب ہوتا ہے نہ،
लैसा का भी मतलब ना होता है, लान का मतलब होता है हरगिज़ कार्य पा ही नहीं सकते तुम, हरगिज़ किसी सूरत तुम बेर को हासिल नहीं कर सकते जो असल बेर है, ना सिद्क, ना अतात, ना खैर दुनिया वाला आखिरत, कुछ हासिल नहीं कर सकते यहाँ तक कि तुम अपनी वो चीज़ खर्च ना कर दो जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती। अल्लाह में एक आध बार तौफीक दे दे। करते ही रहते हैं, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो बहुत ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, अच्छे हैं जो हो जाती है। मेरा बेडरूम है जिस साथ जाए हैं बढ़ती जाती है। मैंने उस दिन इसे दिखाया रक्षंदा को, मैंने कहा ये देखो उसने भेजी हुई हैं जी ये सेट इसका है ना कि हाँ जी कुछ नहीं। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने सारी ज़िंदगी इससे रोका है अपने आप को। मुझे बहुत पसंद है कार्विंग वाला फर्नीचर, बहुत ज़्यादा पसंद है कि मुझे वो इंसानों के हाथों की कदर की वजह से मुझे वो बहुत पसंद है। इतनी खूबसूरत कार्विंग करते हैं। आजकल तो वो आ गया ना मशीनों से करना, तो जो अखरोट का फर्नीचर होता था वो तो हाथ से करते थे, चिन्योट में भी हाथ से करते थे, पहले हाथ से करते होते, अब ये आ गया मशीनों से। लेकिन वो जो हाथ थे वो तो बंदा कहते हैं क्या ही बंदे थे वो, ना। तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैंने अपने आप को रोकी रखा है। अल्लाह मुझे इसी तरह रखे कि मैं यानी कि कर सकूँ यही काम जो अल्लाह चाहता है। हत्ता तुम फेंकू में माँ तो जो बहुत पसंद है ना वो जब तक खर्च नहीं करोगे ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, हाँ जी। और जो आगे इसी आयत के आगे क्या है अगला हिस्सा, और जो कुछ तुम खर्च करते हो यकीन कर लो अल्लाह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि क्या खर्च कर रहे हो। जो पैड़ा टूटा वो पजिया बर्तन है वो इकट्ठा करके दे देंगे, जो जहान के कपड़े पुराने हैं वो दे देंगे, ऐसे नहीं। अच्छी बात है, कोई बेचारे इतने कुछ होता रहता है, ये जो कभी सैलाब कभी कुछ ऐसा आ जाता है, ज़लज़ला ये वो जब आया तो बंदे को चाहिए कि खुद से भी जो कुछ भी कर सकता है। मेरी माँ लेट 70s में होगी ज़रूर, तो वो कहती हैं कि तुम ना मुझे जो तुम लोग कपड़े वगैरह सीते रहते हो तो जो कपड़े पड़े हुए ना तुम्हारे फालतू इस तरह के वो मुझे दे दो। उन्हें दे दिया। आप यकीन करेंगी इतनी बुढ़ी थी वो, उसके बावजूद बैठ गई मशीन पे, डिज़ाइन बना के ना उनके फ्रॉक और फलानी चीज़ और सी के, तो ये क्या कह रही हैं फोट हो जाएंगे कल को, तो ये लीरे फतीरे निकले, उससे बेहतर नहीं है कि ये सिले हुए कपड़े। कभी नहीं थी देती, सीधा कपड़ा नहीं थी दे देती। अरे वो कितना से लाएगा उसको, कुर्ता और साथ धोती। उस ज़माने में धोतियाँ ज़्यादा लोग पसंद करते थे ना, पहनते थे, तो कुर्ता सी देती थी साथ धोती दे देती। कभी नहीं उन्होंने यूँ सीधा कपड़ा लिया था। तो ये बात ये है कि थोड़ी सी अपनी जान को भी हिला लेना, कुछ नहीं होता। अच्छा जी, तो अल्लाह कह रहा है कि बड़ी अच्छी तरह वो जानता है जो कुछ तुम उसके लिए करने लगे हो ना, तो वो उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये 3 की है जी, 92 है, 92 है। खैर एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ कहीं मुझसे कुछ वो ना हो गया। ये जी, वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। पक्की बात है, उसे बड़ी अच्छी तरह पता है कि तुम क्या खर्च कर रहे हो। ठीक है, ये उसका अगला हिस्सा आएगा। अच्छा जी, तो एक और बात बहुत ही ज़बरदस्त जो हम करते रहते हैं, मैं भी करती हूँ, सच्ची बात है। मैं कौन सी अपने आप को कैसे कह सकते हैं ना, इससे मुबरत हूँ। वो क्या है जी, वो 2 की 44 है, दूसरी सूरत की 44वीं आयत है। और वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम लोगों को तो सिद्क का भी हुक्म देते हो, अतात का भी हुक्म देते हो, खैर दुनिया वल आखिरा हासिल करने का भी हुक्म देते हो, अपने आप को भूल जाते हो, खुद तो उस पर अमल नहीं करते और लोगों को दरस देते रहते हो। अल्लाह हमें माफ़ करे इस बात से, अल्लाह हमें माफ़ कर दे
ایسے نہ ہوں ہم کہ خود تو وہ کام کریں نا اور لوگوں کو کہیں کہ یہ کریں، ہے نا. اچھا جی، یہ ہے جی یہ آیت جو ہے 2 کی 44ویں، یہ ہے یہ کہ کیا تم لوگوں کو تو بر کا یعنی صدق کا، اطاعت کا، خیر دنیا والآخرہ حاصل کرنے کا حکم دیتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو، کوئی عقل نہیں ہے. کچھ تو عقل کرو کہ لوگوں کو درس دے رہے ہو اور خود اس کو چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، السلام علیکم. السلام علیکم. ماشاءاللہ بڑی جلدی ہو گیا، آپ کی ذکر ہوا تھا. السلام علیکم. چلیے جی بیٹھے، میں کیونکہ ہماری آج غلط دن آ گئی، برائڈل خالی تھا. نہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ذرا، اس لیے نیلم بیٹھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کریں گے بعد میں. اچھا جی، آگے جو ہے جی وہ آیت ہے جی 5ویں سورۃ مائدہ ہے، اس کی 2 نمبر کی آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی. یہ جو صدق ہے، یہ جو اطاعت ہے، یہ جو خیر الدنیا والآخرہ حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، ان کاموں کے لیے تعاون کیا کرو. ٹھیک ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ آگے ہے. اور اللہ کا تقوی رکھو، اللہ پھر پیچھا کرے تو پھر بڑا شدید ہے، پھر نہیں چھوڑتا. یہ بدنیتاں ہماری بدنیتیاں اور یہ اس قسم کی غلط، یہ نہیں. پھر وہ عقاب کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا. پیچھے تو ظاہر ہے اللہ پیچھا کرے گا تو پکڑے گا، سزا دے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور ایک ہے جی آیت 58 کی 9، اور وہ یہ ہے کہ فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول. یہ جو کانوں میں بیٹھ کے اور رات کو بیٹھ کے مشورے کرتے رہتے ہو نا، اس قسم کے مشورے نہ کرنا جو کہ اس کے ہوں گناہ کے یا عدوان، کسی کے اوپر زیادتیاں کرنے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت، ان کی نافرمانی کے. اس طرح کے مشورے نہ کرنا، بر اور تقوی کی مشاورتیں کیا کرو. ٹھیک ہے جی. یہ 58 کی وہ ہے. اور اس اللہ کی کانشسنس رکھو، وہ جو لبید شاعر نے کہا تھا نا کہ کانشسنس ہے اس کا مطلب، تو پھر اللہ کی کانشسنس رکھو جس کی طرف تم اکٹھے کر کے لے جائے جاؤ گے. تو یہ ہے جی ہمارا بر. میرا خیال ہے کہ میں اس میں کچھ تھوڑی مجھے کامیابی ملی ہے آپ کو بر کا مطلب سمجھانا ہے. ٹھیک سمجھ میں آئے؟ چلیے جی، ٹھیک ہے جی، پھر اللہ حافظ.